اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں ایمان والے لوگ، لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں ایسی کوئی صورت نازل کی جاتی جس کے اندر قتال کے احکام ہوں اور اجازت ملے ہم کو۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پس جب نازل کر دی گئی جنگ کے پکے حکم اس میں نازل کر کے مقرر فرما کر، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس کے اندر ذکر کیا گیا قتال کا، یعنی حکم دیا گیا، اجازت دی گئی جنگ لڑنے کی۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو جن کے دل بیمار ہیں۔ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ اس طرح دیکھتے ہیں آپ کی طرف، نظر المغشی علیہ من الموت، جس طرح دیکھتا ہے جس پر موت کی غشیاں وارد ہوں، سکرات الموت ہوں، اور وہ اگر گناہ گار ہے تو جس طرح اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، اس طرح یہ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں برا محسوس کرتے ہوئے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ، حالانکہ ان کے حق میں زیادہ بہتر تھا کہ وہ تابعداری کرتے، اللہ کے حکم کو مانتے، وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ، اور اچھی بات کرتے، معروف بات کرتے جو دین کے مطابق ہوتی اور عدل و انصاف کے مطابق ہوتی، ایسی بات کرتے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پس جب قتال کے لیے پکا حکم آ گیا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ تصدیق کرتے اللہ تعالیٰ کے ان احکام کی تو یقیناً ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا، یعنی اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے اور اللہ کے احکام کی تصدیق کرتے، بخوشی اس کو قبول کرتے، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، پس کیا نہیں ہے کہ یقیناً وہ لوگ جب آپ سے اٹھ کر جاتے ہیں، یعنی جن کے دل بیمار ہیں، نفاق سے اٹے بھرے پڑے ہیں، تو ان کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ جب وہ آپ سے اٹھ کر جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، ان تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ اور ان کا فساد کیا ہے کہ ایک تو انکار کرنا، اور پھر دوسرا مومنوں کے اندر جو ہے اس کی کیفیت کو بیان کر کے عیب نکالنا، اور تیسرا کہ مزاح کرنا۔ جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام تبوک کے لیے بنفس نفیس نکلے، سفر بھی زیادہ تھا اور مشرکین کفار بھی بہت زیادہ تھے، اور ادھر آپ کے پاس تقریباً 60,000 کا لشکر تھا، ان کی نسبت بہت کم لشکر تھا، گرمی بڑی شدت کی تھی اور سفر بھی مشکل تھا، ایک لمبا سفر دوسرا مشکل۔ تو یہ راستے میں گفتگو کرتے کہ ہنستے کھیلتے مزاح کرتے کہ کیا یہ جو ہے ہرقل پر غالب آ جائیں گے، یہ روم کو فتح کر لیں گے، روم ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، یہ سب کو ایسی ایک گفتگو کرتا اور دوسرے پھر ناچتے اور کودتے الگ ہو کر، یعنی صحابہ کرام کو چھوڑ کر سائڈوں میں یہ منافقین، ویسے تو سارے نہیں گئے تھے، تھوڑے سے گئے جاسوسی کرنے کے لیے، اور جاسوسی کے ساتھ ان بے ایمانوں نے یہ بھی کام کیا کہ یہ جو ہے اس پر مزاح کرتے، کھیلتے ہنستے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے نبی، رأیت
رأیت الذین آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو فی قلوب مرض کہ جن کے دل بیمار ہیں، ینظرون الیک کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں نظر المغشی ہے، جس طرح غشیاں وارد ہو رہی ہوں علیہ اس پر من الموت موت کی، سکرات الموت اس پر وارد ہو رہے ہوں، تو جس طرح یہ بے ایمان قسم کے لوگ ان کے آنکھیں ان کی پتھرا جاتی ہیں اور وہ فرشتے کیونکہ ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں تو ان کا حال ہوتا ہے، تو ایسا ہی ہے۔ حالانکہ کیا تھا فَأَوْلَىٰ لَهُمْ زیادہ حق اس بات کا تھا طاعتن کہ یہ تابع داری کرتے، وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ اور اچھی بات کرتے، جو قرآن حدیث کی تائید میں اور اللہ تعالیٰ کی تائید میں بات ہوتی تو یہ بات کرتے۔ فَإِذَا عَزَمُ الْأَمْرُ اور جب کوئی پکا حکم آ جاتا تو پھر فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کی تصدیق کرتے تو یہ ہے ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ آج بھی یہی حکم ہے، یاد رکھیں کہ احکام جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، جب ان کی بغیر کسی ہیلے بہانے کے خوشی سے تابع داری کریں گے تو سب کے لیے خیر اللہ ہم ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ اور یہ یقیناً ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ جب آپ سے جاتے ہیں دور ہوتے ہیں، ان تفسدوا فی الارض زمین میں فساد کرتے ہیں، وتقطعوا ارحامکم اور رحم کے رشتوں کو توڑتے ہیں کاٹتے ہیں۔ حالانکہ الزام کیا لگا رہے ہیں مکے والے کہ جس دن کا انہوں نے اعلان کیا ہے تو اتنی توڑ پھوڑ کے بیٹے باپ سے ناراض ہو رہے ہیں، باپ بیٹوں سے ناراض ہو رہا ہے، اور بہنیں جو ہیں ان کو چھوڑ دیا، ان کی مار کٹائی افراتفری مچا دی۔ اور ہرقل نے سب سے پہلے یہی سوال کیا تھا کہ میرے پاس وہ آدمی آئے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہوئے تو اس نے پوچھا کہ واقعی تو قریبی رشتہ دار ہیں؟ ہاں۔ تو پھر سوال کیے تو جواب یہ دیا ہرقلہ نے کہ اگر وہ ایسا ہی ہے جیسے تو نے مجھے بتایا ہے تو جہاں یہ میرے قدم ہیں یہاں اس کی حکومت ہوگی۔ بخاری مسلم کے یہ الفاظ ہیں، تو معمولی بات نہیں ہے کہ میں حاکم نہیں رہوں گا، میری حاکمیت ختم ہو جائے گی، یہ روم سارا فتح ہو جائے گا۔ یہ تو بشارت پہلے، اور یہودی عیسائی جانتے ہیں کہ یہ کام ہونا ہے، لیکن منافقین مذاق کرتے ہیں۔ بہت ستایا ان لوگوں نے۔ تو بہرحال فساد کرتے زمین میں اور رحم کے رشتے کاٹتے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ پہلا ان کے بارے میں جو عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان پر، لعنت ہے ان پر۔ فَأَصَمَّهُمْ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کان بہرے کر دیے، کانوں کے اندر سننے کی قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ اور اندھی کر دی ان کی آنکھیں۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ کیوں نہیں یہ غور کرتے قرآن پاک پر کہ یہ احکام اللہ کے ہیں، یہ کلام اللہ کا ہے، یہ حکم اللہ نے بھیجے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم علی قلوب افقالها کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے؟ ایک تالا نہیں، کئی تالے۔ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ تمہارے سخت ہو گئے اللہ کے احکام سننے کے بعد دل، اور گویا کہ وہ پتھر تھے۔ اور تین قسمیں پتھروں کی بیان کی کہ پتھروں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پتھر شک ہو جاتے ہیں اور ان سے پانی بہنے لگتا ہے، پتھر اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ احکام ہم پہاڑوں پر نازل کرتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر ہموار ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن انسانوں اور جنوں کے دل جو ہیں اتنے سخت ہیں کہ گویا ام علی قلوبہم افقالھا کہ ان پر تالے لگ گئے ہیں، اقفالھا کہ ان پر اقفال ہیں، تالے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے اس بیماری سے۔ جزاک اللہ خیر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ دے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم بے شک وہ لوگ پھر گئے اپنی ایڑیوں پر،
من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح کر دی گئی ہے، یعنی ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے اس کو واضح کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ الشیطان سول لہم، شیطان نے انہیں ایسے خیالات دل میں ڈالے ہیں کہ دھوکہ دے رکھا ہے۔ شیطان کے سارے خیالات کیا ہیں؟ دھوکہ اور فراڈ ہیں کہ سول لہم واملا لہم، اور انہیں جھوٹی آرزوئیں دلاتا ہے۔ جھوٹی کیا ہیں کہ ابھی بڑی عمر ہے، ابھی بہت کچھ ہے، تو مظلوم ہے، تو فلانا ہے، ظالم تو وہ ہیں۔ تو اس قسم دے چکمے دے دے کے جو ہے شیطان تو ان کو دلیر کرتا ہے کہ یہ بڑھ چڑھ کر جو ہیں یہ شر پھیلائیں اور بدماشی کریں اور اللہ کے احکاموں کی نافرمانی کریں۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں تو یہ ان کو کرہوا برا سمجھتے ہیں۔ ما نزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اپنے مومن بندوں پر یعنی آسانیوں کی شکل میں، سنطیعکم فی بعض الامر، اور کافروں کو پیغام بھیجتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بعض چیزوں میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ آج بھی دیکھ لیں، ذرا گھنٹی بجے کچھ خطرے کا کوئی انداز جو نکلنا ظاہر ہو تو کس طرح بھاگتے ہیں یہ لوگ، سب داڑیاں گئیں، ہر چیز، سب کچھ معاملہ ہی ختم ہو گیا اور صاف ہو گئے۔ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو ان کو مزاح کرتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو، یہی آج بھی حال ہے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کے خفیہ راز جانتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کیسی کیفیت ہو جاتی ان کی جب ان کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، یضربون وجوہہم، مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ سزا تمہیں ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ تمہیں سزا اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ تم نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور تم نے برا محسوس کیا ہے اللہ کو راضی رکھنا، یعنی وہ کام کرتے ہو جو اس کو ناراض کرتے ہیں اور اس کی رضامندی کی تم تابع داری نہیں کرتے بلکہ اس کے ناراض جو کام ہیں ان کی طرف بھاگتے ہو۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پیارے نبی ان کے سارے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ بچائے ہم کو، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے، اللہ تعالیٰ محفوظ